وملجأنا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اللہ سے ہم وقت ہم اپنی عاجزی کا، انکساری کا، اپنی کم آئیگی کا، اپنی کم تری کا ہر جگہ ہر وقت اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے حبیب مکرم علیہ السلام کے وسیلہ کی خیر دیتے ہوئے، وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہر طرح کی خیر کے طالب مند ہیں، آرزو مند ہیں. یہ خوبصورت مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے، اور اس سے اگلا مہینہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے بعد جو ہفتہ آئے گا، ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب کے کرم کے صدقے رمضان میں داخل ہو چکے ہوں. تو میں نے چاہا کہ یہ جو 2 جمعے ملے ہمیں، ایک 2 تاریخ کا، ایک 9 تاریخ کا، میں نے چاہا شعبان کے یہ 2 جمعے ہم رمضان، جس کے صدقے رمضان بنا ہے وہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے. وہ کلام جس کے ذریعے رب نے اپنے مصطفیٰ کریم سے باتیں کی ہیں، وہ کلام جس کی عظمت، جس کی سطوت، جس کا جلال، جس کا کمال ایسا ہے. قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرماتا ہے کہ اگر رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ قرآن ہم لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل فرماتے، اس کی سطوت کی وجہ سے، اس کی جلال کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، پہاڑ جیسی طاقتور شے ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، لوہا ہوتا ہے نا، لوہا، آپ لوہے کو بھٹی میں جب بڑکائیں تو وہ موم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے خاص فارنہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص درجہ حرارت کی. اور پتھر، اس کے لیے انتہا کی حرارت چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ. پھر کہیں جا کر اس کے اندر تغیر پذیری آتی ہے، یعنی اس میں بدلاؤ آتا ہے، پھر بدلتا ہے. اور ادھر رب کہہ رہا ہے کہ صرف میرا کلام اترتا، صرف میں اپنے کلام کو نازل کرتا تو یہ پہاڑ اس کی سطوت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن ہے. اور پھر رب نے فرمایا قاف والقرآن المجید، قرآن بولا. امام جعفر صادق سے پوچھا رب نے یہ کیا کہا ہے، قاف والقرآن المجید. آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے
یہ متفقہ تفسیر ہے جس کو ہم سب اہل سنت لیتے ہیں اسے، ہماری کتب میں آپ نے فرمایا، رب نے فرمایا ہے کہ مجھے قوت قلب محمد کی قسم، جس قرآن کو کوئی نہ اٹھا سکا، اس کے لیے میں نے جو دل چنا وہ سخت بھی نہیں تھا، میں نے اس کے لیے کائنات کا نرم ترین دل چنا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ اور رب نے قاف کہہ کر قوت قلب محمد کی قسم کھائی ہے اور بتایا ہے لوگوں میں نے اپنے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے، طبیعت میں اس جیسا نرم کوئی نہیں، حلم والا کوئی نہیں، سخا والا کوئی نہیں، مگر قرآن جیسے کلام کو انہوں نے اپنے دل پر اتارا، رب نے اتارا اور انہوں نے قبول فرما لیا۔ رب کریم نے اس قرآن کو جو عظمتوں والا کلام ہے، جس کی عظمت یہ ہے، اس عظمتوں والے نے یہ کلام عظمت اس پر اتارا ہے جس سے بڑا اس نے کوئی عظمت والا بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن لا ریب ہے، قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لا ریب نے، رب کی ذات بھی لا ریب ہے، اس لا ریب نے یہ کلام لا ریب اس محبوب پر اتارا ہے جس کی ذات میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے ایک بات نصیب ہوئی، ہم قرآن کی جو جملہ ہوتا ہے، جملہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ آیت کہتے ہیں۔ اور آیت کا ایک معنی روشنی بھی ہے، آیت کا ایک معنی نشانی بھی ہے، اور نشانی کا معنی نور بھی ہے۔ تو رب نے بتایا میں نے اپنے مصطفیٰ پر کلام کی صورت میں، اور قرآن کا اپنا نام بھی نور ہے، کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا ایک اسم نور بھی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ وہ اس نور کی جو قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو نور سے مراد قرآن بھی ہے، تو قرآن نور ہو کر نور والے نے جس پر نازل کیا ہے وہ خالی بشر نہیں ہے، وہ نوری بشر ہے، تبھی تو نور والا نور کو لے رہا ہے۔ میں آپ کی مثال سمجھاتا ہوں، میں اس کو آسانی سے ایسے دیکھیں، قرآن نور لائٹ ہے، مگر جب کوئی ثقیل چیز آ جائے، دیکھیں نا یہ آپ دیواریں ہیں تو دیواریں ثقیل ہیں، روشنی ان سے باہر نہیں جا سکتی، اور یہی دیواریں اور ان کی جو سائڈیں ہیں اگر شیشے کی ہوتی تو باہر والے بھی اس روشنی سے مستفید ہو رہے ہوتے۔ رب نے اپنے مصطفیٰ کو جو بشری جسم بھی بنایا اس میں بھی نورانیت کی وہ خیر رکھی ہے کہ اس میں اس کے اندر بھی رب باری تعالیٰ نے سکل نہیں رکھا، ثقیل نہیں بنایا، بلکہ اس کو شیشوں کی طرح نور والا بنایا ہے تاکہ اس کی کرنیں چھن چھن کر باہر نکلتی چلی جائیں، اور جو اس کرنوں میں آ جائے وہی خود نور والا ہو جائے۔ نور والے ہوں گے تبھی تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن میرے محبوب جو تیرے غلام ہوں گے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، حبیب تیرے غلام اور تیری غلام زادیاں یعنی مومنین اور مومنات اس حالت میں ہوں گے کہ نور ان کے آگے آگے چل رہا ہو۔ تو یہ نورانیت ایمان والوں کی نورانیت کا عالم ہے، تو پھر مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم۔ اب آتے ہیں، اور رب باری تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے قرآن کی صفات کو دلیل رکھا اور قرآن کو حضور کی ذات پر دلیل رکھا۔
پہلے انبیاء کو اللہ نے معجزات بھی عطا کیے، کتب بھی عطا کی، مگر ایک ہی اعجاز سمجھیں، مگر مجھے کوئی شخص آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں، کیونکہ ہم تو پھرتے ہیں، ہو تو ضرور بتائیے گا، پوری دنیا سنتی ہے، ہم اس کی نسبت بھی کہتے ہیں، کوئی ہو تو دکھائیں، کوئی تورات کا مجھے حافظ دکھائیں، کوئی انجیل کا حافظ دکھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان سب کا اتفاق ہی نہیں ہے کہ کون سی تورات صحیح اور کون سی غلط۔ انہوں نے کہا چلو جتنی آ جائیں، جس پر اتفاق ہو جائے۔ انجیل وہ بھی اسی طرح ہے، اناجیل کی بھی قسمیں ہیں، مگر قرآن ایسا ہے جس پہ رب نے اتفاق کروا کر سینوں میں رب نے حفظ کروا دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب باری تعالیٰ نے خود فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو بات ارشاد ہوئی، اب یہ بھی بتا دوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 55 نام ہیں جو خود قرآن نے اپنے نام رکھے۔ کبھی الفرقان کہا ہے، کبھی الذکر کہا ہے، کبھی الکلام کہا ہے، کبھی الکتاب کہا ہے، کبھی النور کہا ہے، کبھی الہدا کہا ہے، کبھی الشفا کہا ہے، کبھی الموعظہ کہا ہے، کہیں حکمت البالغہ کہا ہے، کہیں الرحمہ کہا ہے، کہیں احسن الحدیث کہا ہے، کہیں التنزیل کہا ہے، کہیں پر تذکرہ کہا ہے، کہیں عربۃ الوثقیٰ کہا ہے، کہیں البلاغ کہا ہے، کہیں الصحف القیمہ کہا ہے، البیان کہا ہے۔ چہ جائے کہ رب نے مختلف ناموں سے قرآن کو پکارا ہے، اور قرآن نے خود رب کے کلام ہونے کی وجہ سے اپنے اسماء بتائے ہیں، اور لفظ قرآن مجید میں خود 70 مرتبہ آیا ہے۔ اور قرآن اگر اس کی انسانی اثرات اور جسم پر جائیں، میڈیکل سائنس، آج بھی میں ہاسپٹلس کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، سرجنز کو جانتا ہوں، ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، جو دوائی کے ساتھ آخری پیشنٹ جس کی آخری سٹیج ہو کسی بیماری کی، آج بھی بالخصوص برین ہیمریج، بالخصوص ایسا شخص جو کومے کی حالت میں چلا گیا ہو، وہ کہتے ہیں آؤ اس کو اس طرح کریں کہ 2 سے 3 مرتبہ سورہ رحمان سنایا کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے خود تجزیہ کیا ہے، جس شخص کو سنایا جاتا ہے اس کا ریکوری ریٹ اور جس کو نہیں سنایا جاتا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے یہ قرآن جو اتارا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمتوں والا بھی ہے۔ اب ہم اس شفا والے کو سمجھیں ہی نہ، ہم اس رحمت والے کو پڑھیں ہی نہ، تو قصور ہمارا ہے یہ قرآن کا۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ پھر آگے آئیں، قرآن کے بہت سے معنی ہیں، مگر میں اس وقت ایک ہی معنی لے کر آگے چلتا ہوں۔ قرآن قارا سے بھی نکلا ہے، قرآن قارانہ سے بھی نکلا ہے، قرآن قراتوں سے بھی نکلا ہے، اور قرآن قرائن سے بھی نکلا ہے، اور ساروں کو تو اس وقت ہم کر نہیں سکتے، صرف ایک ہی سے بات سمجھ لگ جائے، ہم لفظ قرآن سے لیتے ہیں کہ لفظ قرآن کا مادہ اشتقاق یعنی روٹ ورڈ جو ہے وہ قارا ہے۔ جب قارا سے قرآن ہو جائے تو کہتے ہیں قارا الماء فی الحوض، یعنی اس نے حوض میں پانی جمع کیا۔ تو قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں سب کچھ جمع ہو جائے،
کیا کچھ جمع ہو گیا اس میں؟ اتنا کچھ جمع ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور قرآن نے خود اپنی بات بتاتے ہوئے خود بتایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے خود کہا، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہم نے تفصیل سے کر دیا، ہر چیز کا بیان۔ پھر فرمایا دوسری جگہ پر، فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ رسول کریم ہم نے اپنی تخلیق کردہ چیز کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی تفصیل قرآن میں نہ ہو۔ پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا اس کائنات میں کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو۔ اب یہ پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، محبوب ہم نے قرآن میں ہر چیز کا الگ الگ مفصل بیان کر دیا ہے۔ اب اس میں ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے مجھ میں سب کچھ موجود ہے، اس سے کئی لوگ مغالطہ کھا گئے، انہوں نے کہا پھر حدیث نبوی کی کیا ضرورت ہے، پھر حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے، وہ تو 200 سال بعد ترتیب پائی، پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ سمجھو کہ قرآن کا سورس کیا ہے، حدیث کا سورس اور قرآن کا سورس بھی زبان مصطفیٰ ہے، اور قرآن وہی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہی غیر مطلوع ہے جس کی شرح میرے مصطفیٰ قرآن کی نص سے فرماتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اصل سورس ذات مصطفیٰ ہے، تو پھر قرآن کا سورس بھی ذات مصطفیٰ ہے اور حدیث کا سورس بھی زبان مصطفیٰ ہے۔ آگے بات سمجھ، اور ذکر کے اندر ان نحن نزلنا الذکر جو فرمایا، تو ذکر کے اندر صرف قرآن نہیں ہے، ذکر میں خود میرے محبوب کے فرامین بھی شامل ہو گئے، کیونکہ قرآن نے کہا، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے محبوب کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو پتہ لگا قرآن بھی ایسے ہی نہیں آ جاتا جب تک حضور کی صحبت کی خیر میسر نہ آ جائے۔ آگے بات سمجھ، اب آئیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، جلیل القدر صحابی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی خیر ملی، فرماتے لو داع علی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ۔ اب جو اگلی بات سمجھانے لگا ہوں، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمائی، یہ بات عقل میں نہیں آتی، وہ یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی اس قدر خیر ملی ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن کے ذریعے تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، اونٹ کی رسی بھی واری جاؤ، سبحان اللہ، اونٹ کی رسی بھی۔ پھر فرمایا آگے اونٹ کی رسی کے بعد مولا علی المرتضیٰ فرماتے، آپ فرماتے ہیں، فرماتے اگر میں تفسیر تعوذ و تسمیہ شروع کروں، صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر لکھواؤں، تو فرماتے 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں اور تفسیر تعوذ و تسمیہ ختم نہ ہو۔ علوم قرآن اور نظم قربت مصطفیٰ کا جو نظم ملا، علم مصطفیٰ کی جو خیر ملی، مولا علی المرتضیٰ خود فرماتے، یوں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے یہاں خزانہ ہے، کاش کوئی ہمیں یہ خزانہ لینے والا مل جائے، اسے عطا کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ قرآن کی خیر ہے جو رب نے انہیں عطا فرمائی۔
یہ فرمایا. اب اس پر اور بھی بے شمار باتیں ہیں، مگر میں وقت کا تعین دیکھتے ہوئے اسی لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی فرماتے سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو تمہیں بتاؤں گا، اور ہر چیز قرآن سے بتاؤں گا. امام شافعی فرماتے، آپ 16 سال کی عمر کے تھے امام شافعی، آپ فرماتے سلونی اما شئتم، پوچھو شافعی سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، یعنی آپ 16 سال کی عمر سے ہی فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا. یہ علم کا مقام ہے امام شافعی کا. پوچھو کیا پوچھتے ہو، میں اس کا ہر جواب قرآن سے دوں گا. یہ امام شافعی ہے. اب قرآن کی یہ عملی بات کی شہادتیں چند دینا چاہتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان میں یہ نقل ہے، فرمایا قرآن میں سورہ المنافقون آئی، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب کسی کی اجل آ جائے تو رب باری تعالیٰ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا. کیا؟ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا. یہ سورہ منافقین 63 نمبر سورہ ہے، اور اس کے 63 نمبر سورہ کی آخری آیت ہے، اور اس کے بعد رب باری تعالیٰ نے سورہ تغابن کا منتخب، سورہ تغابن کو منتخب فرمایا. تغابن کا مطلب ہے ختم ہو جانا. یہاں سے اہل قرآن نے، اہل تفسیر نے یہ بات نکالی کہ 63 نمبر کی آخری آیت کے بعد تغابن کا آنا مطلب یہ ہے کہ 63 کا اشارہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر حیات مقدسہ 63 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد تغابن، اس کے درمیان جتنا عرصہ گزرے اس کے بعد نہ کوئی نبی آ سکے گا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی شریعت. اب صرف آئے گی تو صرف قیامت ہی آئے گی، بس اور کچھ نہیں. یعنی قرآن نے اپنے اشارتاً یہ بات سمجھا دی ہے. یہ قرآن ہے. اگلی بڑی دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، ان سے ایک غیر مسلم سائنٹسٹ نے، جو ان کے دور کا سائنٹسٹ تھا، اجرام فلکی پر بڑی مہارت رکھتا تھا، وہ کہنے لگا غزالی یہ تو بتاؤ، رحمت اللہ علیہ، یہ تو بتاؤ، ہمیں علم ہے اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، ستارے، سیارے فضا میں حرکت کرتے ہیں، مگر ان کی حرکت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سیدھی حرکت بھی ہوتی ہے اور ایک معکوس کی حرکت، اپنے دائرے میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اور سیدھے بھی چل رہے ہوتے ہیں. یعنی مشرق سے مغرب کی طرف بھی اور پھر مغرب سے مشرق کی طرف بھی. سمجھ لگ رہی بات کی؟ ایسے بھی گھوم رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق. بتاؤ قرآن میں اس کا ذکر کہاں آیا ہے؟ بتانا چاہتا ہوں، قرآن میں ہو غوطہ، اقبال کہتے ہیں نا، قرآن میں ہو غوطہ، اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. فرمایا قرآن کی سورہ یاسین کی آپ نے آیت پڑھی، فرمایا کل فی فلک یسبحون، فرمانے لگے سارے سیارے فضا میں تیرتے رہتے ہیں، یعنی حرکت پذیر رہتے ہیں. اس نے پوچھا یہ تو ایک بات ہو گئی، دوسری حرکت کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا یہ دیکھیں، اس توجہ رکھیے گا، اگر یہ بھی میرا کیمرہ دکھا سکے، یہ کل فی فلک، کیا ہے؟ کل فی فلک. اب یوں کریں، فلک کے آخر سے پڑھیں، کاف اور لام کیا بن گیا؟ کل. میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، کاف اور لام کیا بن گیا؟ پیچھے سے پڑھیں، کاف اور لام کیا بن گیا؟ کل. کل کے بعد فا اور یا کیا بن گیا؟ فی. اور فا لام کاف پھر کیا بن گیا؟ فلک. یعنی بتایا آپ نے سیدھا بھی پڑھو تب بھی حرکت میں ہے، الٹا بھی پڑھو تب بھی قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح حرکت میں ہے.
یہ ہے قرآن والوں کا کمال۔ آج 1400 سال کے بعد ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ انسانی بچہ ماں کے بدن کے اندر 3 پردوں میں ہوتا ہے۔ کتنے پردوں میں؟ 3 پردوں میں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے نشے قطعی سے بتایا ہے کہ انسان ماں کے بطن کے اندر 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی ٹھیس پہنچے، کوئی ٹھوکر لگے، کوئی پرابلم آئے تو پہلا پردہ، پھر دوسرا پردہ، پھر تیسرا پردہ، 3 پردے رکھنے کے بعد کوئی پہنچے تو پھر بچے کو گزند پہنچتی ہے، پہلے نہیں پہنچتی ہے۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا ہے، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس اب بتا رہی ہے۔ 18ویں صدی تک سائنس بتاتی رہی کہ انسان کا جو جسم بنتا ہے وہ صرف ماں کے خون سے بنتا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، اور آج جدید سائنس کو ماننا پڑا، اور وہ پوری ایک تھیوری ہے۔ کروموسومز کا نام دیا جاتا ہے، ایکس کروموسومز، وائی کروموسومز، کہتے ہیں کہ دونوں مادے ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، یہی حال ہے کہ قرآن نے کہا میں نے لقد خلقنا الانسان، میں نے انسان کو بے شک تخلیق کیا ہے جوڑوں کے ذریعے۔ ماں باپ کی تخلیق اور میلاد سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جدید سائنس پہلے کچھ اور مانتی رہی، وہ بھی شکوک میں اب پہنچی ہے۔ آقا کے دور میں کون سی لیبارٹری ہوتی تھی؟ بس اختتام کے طور پر ایک اور بات پیش کر دیتا ہوں، پھر اگلا ہم نے موضوع رکھنا ہے قرآن کی حلاوت و تلاوت پر۔ میں آپ کو صرف اشارے دے رہا ہوں۔ نوجوان نسل جو سمجھتی ہے، جس کو بتایا جاتا ہے شاید مذہب اور دین کا سائنس سے تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں سارے ایک جیسے نہیں، مگر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز کو عقل پر پرکھو، تو عقل پر بھی لیا جائے تو قرآن سے بڑھ کر کوئی عاقل نہیں ہے، اور کئی جگہ عقل بھی ٹھہر جاتی ہے، قرآن وہاں لے جاتا ہے جہاں پر عقل پہنچا نہیں سکتی ہے۔ قرآن میں تیسری شہادت ہے واقعہ تسخیر ایک چاند کی۔ رب نے فرمایا، اور قرآن کی یہ پیشن گوئی تھی کہ چاند فتح ہوگا، یہی پیشن گوئی تھی کہ چاند فتح ہوگا، فتح کرنے والے بھی 3 لوگ ہوں گے۔ اور اگلی بات قرآن نے پیشن گوئی کی تھی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے، آئیں اب سورہ الانشقاق کی طرف، فرمایا والقمر اذا اتسقا لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ فرمایا قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، یعنی چاند کی قسم کھا کے رب نے بتایا کہ اگلی بات چاند کی ہو رہی ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور بھی ضرور ایک طبق سے دوسرے طبق تک جاؤ گے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان طبق در طبق آگے پہنچے گا، یعنی ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچے گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا لترکبن الارض الی القمر، یہ نہیں فرمایا کہ زمین سے آسمان میں چاند تک پہنچو گے۔ اگر چاند تک ہوتا تو انسان چاند سے آگے نہ جا سکتا۔ رب نے کہا نہ، فرمایا تم ضرور پہنچو گے ایک طبق سے دوسرے طبق تک، یعنی پہلے طبق زمین ہوگا، پھر چاند ہوگا، پھر چاند تمہارا سینٹرل پوائنٹ بن جائے گا، پھر آگے سے پہنچو گے، پھر کوئی اور ہو سکتا ہے بن جائے، وہاں سے پہنچو گے، پھر وہ بن جائے گا تو اگلے طبق تک۔ اور جاتے ہوئے رب نے سورہ رحمان نے بتا دیا انسان تو جہاں بھی پہنچ جائے تو رحمان کے ساری کائنات میں بکھرے ہوئے تخلیق کے نمونوں ہوئی کو پائے گا، تجھے سلطان رب کے سوا کوئی نظر نہ آئے گا۔ قال لترکبن طبق، تم ضرور جاؤ گے، لام تاکید لایا، نون تاکید شکیلہ لایا، اور بتایا ضرور جاؤ گے
ایک طبق سے دوسرے طبق تک. اب عربی میں جمع ایک سے شروع نہیں ہوتی, دو سے شروع نہیں ہوتی, دو سے زائد پر شروع ہوتی ہے. واحد, تثنیہ اور جمع. یہاں پر سیغہ جو آ رہا ہے وہ جمع کا ہے, تثنیہ کا نہیں. بتایا دو سے زائد لوگ ہوں گے. اب آئیں, جب قرآن کی یہ بات آ گئی, میں بس مختصر کر رہا ہوں. تسخیر چاند کا یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر آپ پڑھ لیں. 1960s کے اندر 3 لوگوں نے, قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے چاند کو فتح کیا. نیل آرمسٹرانگ, کولنز اور بیز, 3 لوگ تھے جنہوں نے فتح کیا. تینوں چاند پر پہنچے اور پھر رب نے فرمایا 3 لوگ ہوں گے. لوگوں بتاؤ یہ واقعہ بھی ہونا ہے کہ ہو چکا ہے؟ اب ہوا نا, تو کتنے سو سال پہلے قرآن نے بتایا. اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا اگر ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ یہ اس لیے نہیں بتایا گیا اور کھلا نہیں, رب نے آنے والوں کے لیے بھی تو موتیوں سے حصے رکھے ہیں. جس دور میں تقاضے ہوتے جائیں گے, رب قرآن اور مصطفیٰ کی نسبت سے اپنے امتیوں میں ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو اس دور کی تعبیرات قرآن کی حقیقت میں پیش کرتے رہیں گے. بس اختتام کر رہا ہوں, توجہ رہے, یہ دوام رہے گا. جس بھی تو دور آنے, میں اختتام کر رہا ہوں. فرمایا اب بتائیں, جمع کا صیغہ آ گیا, 2 سے زائد لوگ, 3 لوگ جائیں گے. تو کولنز, بیز, نیل آرمسٹرانگ 3 لوگ ہیں کہ 4 ہیں کہ 2 ہیں؟ بتائیں. قرآن کی بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ قرآن کی پیشن کوئی ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بتاؤ قرآن بڑا ہے کہ سائنس بڑی ہے؟ سائنس اس لیے پڑھو کہ رب سے قربت پتہ لگے. وقت نہیں, ورنہ ایک اور مضمون, وقت نہیں اس وقت. فما لہم لا یؤمنون, رب نے فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان میں سے ایک مر چکا ہے, فوت ہو چکا ہے. شاید نیل آرمسٹرانگ فوت ہو گیا ہے, ایمان نہیں لایا. قرآن نے پہلے بتایا, دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے. بس اس پر ختم کرتا ہوں کہ جب وہ واپس آئے نا, اس ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے, کہنے لگے ایسے لگتا ہے جیسے چاند ٹوٹا ہے. کسی دور میں کوئی چاند پر زلزلہ آیا تھا, وہ ٹوٹا ہے, ٹوٹ کر جیسے لگتا ہے جڑا ہے, مگر دراڑ ہے. وہاں پر ایک ایجپشین مسلم سائنٹسٹ بیٹھا ہوا تھا, وہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا میں بتاتا ہوں, I can tell you the truth about that. میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں. Can describe that thing if you know about that. You didn't go in space, we were there. ہم وہاں تھے, تمہیں کیسے پتا ہے؟ فرماتا ہے I know that these things have been told my prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے, اور انہوں نے بتایا تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا تھا. جب کفار نے میرے مصطفیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں, at that time آقا علیہ السلام نے صرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا, اے چاند چر جا, تو چاند حقیقت میں ٹوٹ گیا. شاید ہم بھی یہی سمجھتے کہ یہ معجزہ تو تھا مگر پتہ نہیں ہوا کہ نہیں. تم نے آ کر بتایا ہے کہ جو ہوا تھا, چاند حقیقت میں 2 ٹکڑے ہوا تھا, یہ سچ ہے. اور لوگوں بس ختم, وقت ختم ہو گیا, بس وقت ختم ہو گیا. اب عرض کر رہا ہوں, چاند کا ٹوٹنا تو کمال تھا ہی, مگر اس کو جوڑ دینا, رب نے کیا کمال رکھا ہے. مصطفیٰ وما علیہ الا البلاغ.